بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا موضوع ہے فرعون کی زوجہ، اور خدا نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی زوجہ کی مثال بیان کی کہ اس نے دعا کی، پروردگار میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے درباریوں سے نجات دلا دے اور اس پوری ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ آسیہ فرعون کی زوجہ تھی، وہ فرعون جس میں غرور و تکبر کا نشہ بھرا ہوا تھا، جس کا نفس شریر تھا اور جس کے عقائد اور اعمال باطل و فاسد تھے۔ قرآن مجید نے فرعون کو متکبر، ظالم، ستمگر اور خون بہانے والے کے عنوان سے یاد کیا ہے اور اسے طاغوت کا نام دیا ہے۔ آسیہ فرعون کے ساتھ زندگی بسر کرتی تھی اور فرعونی حکومت کی ملکہ تھی۔ تمام چیزیں اس کے اختیار میں تھیں، وہ بھی اپنی شوہر کی طرح فرما روائی کرتی اور اپنی مرضی کے مطابق ملکی خزانہ سے فائدہ اٹھاتی تھی۔ ایسے شوہر کے ساتھ زندگی، ایسی حکومت کے ساتھ ایسے دربار کے اندر اس قدر مال و دولت، اطاعت گزار غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ ایک بہترین زندگی تھی۔ ایک جوان اور قدرت مند خاتون نے اس ماحول میں پیغمبر الہی جناب حضرت موسیٰ بن عمران کے ذریعے پیغام سنا۔ اس نے اپنے شوہر کے طور طریقے اور اعمال کے باطل ہونے کو سمجھ لیا، چنانچہ نور حقیقت اس کے دل میں چمک اٹھا۔ حالانکہ اسے معلوم تھا کہ ایمان لانے کی وجہ سے اس کی تمام خوشیاں اور مقام و منصب چھن سکتا ہے، یہاں تک کہ جان بھی جا سکتی ہے، لیکن اس نے حق کو قبول کر لیا اور وہ خداوند مہربان پر ایمان لے آئی اور اپنے گزشتہ اعمال سے توبہ کر لی اور نیک اعمال کے ذریعے اپنی آخرت آباد کرنے کی فکر میں لگ گئی۔ اس کا توبہ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، اس کی وجہ سے اسے اپنا تمام مال و دولت اور منصب ترک کرنا پڑا۔ فرعون و فرعونیوں کی ملامت و شتم کو برداشت کرنا پڑا، لیکن پھر بھی وہ توبہ، ایمان، عمل صالح اور ہدایت کی طرف قدم آگے بڑھاتی رہی۔ جناب آسیہ کی توبہ فرعون اور اس کے درباریوں کو ناگوار گزری، کیونکہ پورے شہر میں اس بات کی شہرت ہو گئی کہ فرعون کی بیوی اور ملکہ نے فرعونی طور طریقہ کو ٹھکراتے ہوئے مذہب کلیم اللہ کو منتخب کر لیا ہے۔ سمجھا بجھا کر، ترغیب دلا کر اور ڈرا دھمکا کر بھی آسیہ کے بڑھتے ہوئے قدموں کو نہیں روکا جا سکتا تھا۔ وہ اپنے دل کی آنکھوں سے حق کو دیکھ کر قبول کر چکی تھی۔ اس نے باطل کے کھوکھلے پن کو بھی اچھی طرح سمجھ لیا تھا، لہٰذا حق کو حقیقت تک پہنچنے کے بعد اسے ہاتھ سے نہیں کھو سکتی تھی اور کھوکھلے باطل کی طرف نہیں لوٹ سکتی تھی۔ جی ہاں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کو فرعون سے، حق کو باطل سے، نور کو ظلمت سے، صحیح کو غلط سے، آخرت کو دنیا سے، عیشت کو دوزخ سے اور سعادت کو بدبختی سے بدل لے۔ جناب آسیہ نے ایمان قبول کیا اور توبہ و استغفار کی، جبکہ فرعون دوبارہ باطل کی طرف لوٹانے کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ فرعون نے جناب آسیہ سے مقابلے کی ٹھان لی، اس کے غضب کی آگ بھڑک اٹھی، لیکن جناب آسیہ کی ثابت قدمی کا مقابلہ نہ کر سکا۔ اس نے آسیہ کو شکنجہ دینے کا حکم دیا اور اس عظیم خاتون کے ہاتھ پیر کو باندھ دیا اور سخت سزا دینے کے بعد پھانسی کا حکم دے دیا۔
اس نے اپنے جلادوں کو حکم دیا کہ اس کے اوپر بڑے بڑے پتھر گرائے جائیں، لیکن جناب آسیہ نے دنیا اور آخرت کی سعادت و خوش بختی حاصل کرنے کے لیے صبر کیا اور ان تمام سخت حالات میں خدا سے لو لگائے رکھی۔ جناب آسیہ کی حقیقی توبہ ایمان و جہاد، صبر و استقامت، یقین اور مستحکم عزم کی وجہ سے قرآن مجید نے ان کو قیامت تک مومن و مومنات کے لیے نمونے کے طور پر پہچنوایا۔ توبہ، ایمان، صبر اور استقامت کی بنا پر اس عظیم الشان خاتون کا مرتبہ اس بلندی پر پہنچا ہوا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، جنت 4 عورتوں کی مشتاق ہے: مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون، خدیجہ بنت خویلد دنیا و آخرت میں ہمسر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک یہودی نوجوان کا اسلام قبول کرنا۔ اے ایمان والو، اللہ سے اس طرح ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور خبردار اس وقت تک نہ مرنا جب تک مسلمان نہ ہو جاؤ۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک یہودی نوجوان اکثر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتا تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کی آمد و رفت پر کوئی اعتراض نہیں کرتے تھے، بلکہ بعض اوقات تو اس کو کسی کام سے بھیج دیتے تھے یا اس کے ہاتھوں قوم یہود کو خط بھیج دیتے۔ ایک مرتبہ وہ چند روز تک نہ آیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں سوال کیا تو ایک شخص نے کہا، میں نے اس کو بہت شدید بیماری کی حالت میں دیکھا ہے، شاید یہ اس کا آخری دن ہو۔ یہ سن کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند اصحاب کے ساتھ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ کوئی گفتگو نہیں کر سکتا تھا، لیکن جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے تو وہ آپ کو جواب دینے لگا۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جوان کو آواز دی۔ اس جوان نے آنکھیں کھولیں اور کہا، لبیک یا ابا القاسم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو، اشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ۔ جیسی اس نوجوان کی نظر اپنے باپ کی ترچھی نگاہوں پر پڑی، وہ کچھ نہ کہہ سکا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دوبارہ شہادتین کی دعوت دی۔ اس مرتبہ بھی اپنے باپ کی ترچھی نگاہوں کو دیکھ کر خاموش رہا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ اسے یہودیت سے توبہ کرنے اور شہادتین قبول کرنے کی دعوت دی۔ اس جوان نے ایک بار پھر اپنے باپ کے چہرے پر نظر ڈالی۔ اس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تیری مرضی ہے تو شہادتین قبول کر لے، ورنہ خاموش رہ۔ اس وقت جوان نے اپنے باپ پر توجہ کیے بغیر اپنی مرضی سے شہادتین کہہ دیں اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جوان کے باپ سے فرمایا، اس جوان کے لاشے کو ہمارے حوالے کر دو، اور پھر اپنے اصحاب سے فرمایا، اسے غسل دو، کفن پہناؤ اور میرے پاس لاؤ تاکہ میں اس پر نماز پڑھوں۔ اس کے بعد اس یہودی کے گھر سے نکل آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے جا رہے تھے، خدایا تیرا شکر ہے کہ آج تو نے میرے ذریعے ایک نوجوان کو آتش جہنم سے نجات دے دی۔ ایک دیہاتی کی بت پرستی سے توبہ۔
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جنگ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک مقام پر اپنے اصحاب سے فرمایا، راستے میں ایک شخص ملے گا جس نے 3 دن سے شیطان کی مخالفت پر کمر باندھ رکھی ہے۔ چنانچہ اصحاب ابھی تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ اس بیابان میں ایک شخص کو دیکھا۔ اس کا گوشت ہڈیوں سے چپکا ہوا تھا، اس کی آنکھیں دھنسی ہوئی تھیں، اس کے ہونٹ جنگل کی گھاس کھانے کی وجہ سے سبز ہو چکے تھے۔ جیسے ہی وہ شخص آگے بڑھا، اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں معلوم کیا۔ اصحاب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کرایا۔ چنانچہ اس شخص نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی، مجھے اسلام تعلیم فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ۔ چنانچہ اس نے ان دونوں شہادتوں کا اقرار کیا۔ آپ نے فرمایا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، ماہ رمضان میں روزے رکھنا۔ اس نے کہا، میں نے قبول کیا۔ فرمایا، حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور غسل جنابت کرنا۔ اس نے کہا، میں نے قبول کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ وہ بھی ساتھ تھا، لیکن اس کا اونٹ پیچھے رہ گیا۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکے اور اصحاب اس کی تلاش میں نکلے۔ لشکر کے آخر میں دیکھا کہ اس کے اونٹ کا پیر جنگلی چوہوں کے بل میں دھنس گیا ہے اور اس کے اونٹ کی گردن ٹوٹ گئی ہے اور وہ دونوں ہی ختم ہو گئے ہیں۔ جیسے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ملی، فوراً حکم دیا، ایک خیمہ لگایا جائے اور اسے غسل دیا جائے۔ غسل کے بعد خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیمہ میں تشریف لائے اور اسے کفن پہنایا۔ خیمہ سے باہر نکلے اسی حال میں کہ آپ کی پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب سے فرمایا، یہ دیہاتی شخص بھوکا اس دنیا سے گیا ہے۔ یہ وہ شخص تھا جو ایمان لایا اور اس نے ایمان کے بعد کسی پر ظلم و ستم نہیں کیا، اپنے آپ کو گناہوں سے آلودہ نہ کیا۔ جنت کی حوریں بہشتی پھلوں کے ساتھ اس کی طرف آئیں اور انہوں نے پھلوں سے اس کا منہ بھر دیا ہے۔ ان میں سے ایک حور کہتی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس کی زوجہ قرار دیں، اور دوسری کہتی تھی، مجھے اس کی زوجہ قرار دیں۔ گناہ پر پشیمان ہونا اسے محو کر دیتا ہے۔ سورہ توبہ کی آیات کی تفسیر میں بیان ہوا ہے کہ فرشتے گناہگار کے گناہوں کو لوح محفوظ پر پیش کرتے ہیں، لیکن وہاں پر گناہوں کے بدلے حسنات اور نیکیاں دیکھتے ہی فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں اور بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں، جو کچھ اس بندے نے انجام دیا تھا ہم نے وہی کچھ لکھا تھا، لیکن اب ہم یہاں وہ نہیں دیکھ رہے۔ جواب آتا ہے، صحیح کہتے ہو، لیکن میرا بندہ شرمندہ اور پشیمان ہو گیا اور روتا ہوا گڑ گڑاتا ہوا میرے در پر آ گیا۔ میں نے اس کے گناہوں کو بخش دیا اور اس سے درگزر کیا۔ میں نے اس پر لطف و کرم نچھاور کر دیا۔ میں اکرم الاکرمین ہوں۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔